السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ لوگ حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے شادی نہیں کی، جب ان کا کوئی شوہر نہیں تھا اور اس نے اپنی زندگی میں کسی مرد کی طرف دیکھا نہیں، تو پھر ان کو بیٹا کیسے پیدا ہوا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ خوبصورت واقعہ پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کسی کی بیوی نہیں ہے، مگر ہاں وہ ایک نبی کی یعنی کہ پیغمبر کی ماں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کے بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے۔ دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران اور زکریہ دونوں ساتھ تھے۔ عمران کی بیوی کا نام حنا اور زکریہ کی بیوی کا نام اسار تھا۔ عمران کی بیوی کو ایک زمانے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس کو بڑھاپا آ گیا اور وہ مایوس رہنے لگی تھی، مگر یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز عمران کی بیوی حضرت حنا ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا ایک چڑیا درخت کے نیچے اس کے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو دیکھ کر حضرت حنا کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور اس نے اسی وقت بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے بچہ دے دے تو میں اسے بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اسی خدمت کے لیے اس کو حاضر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا سن لی اور وہ حاملہ یعنی کہ پریگننٹ ہو گئی۔ جب اس بات کی خبر اس کے شوہر کو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اگر ہمیں لڑکی ہو گئی تو وہ اس قابل کیسے ہوگی، یعنی کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کیسے کرے گی؟ تو دوستو، اس زمانے میں لڑکوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت حنا کو بچہ پیدا ہونے کے پہلے ہی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد حضرت حنا کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسی لڑکی پیدا ہوئی جو فرزند سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والی تھی۔ یہی صاحبزادی حضرت مریم علیہ السلام ہوئی، اور یہ اپنے زمانے کی سب سے زیادہ عظمت والی تھی۔ ان کا مریم نام اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ مریم کا مطلب ہوتا ہے پاک اور صاف۔ اب دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کبھی کسی غیر مرد کی طرف دیکھا نہیں۔ اب دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کبھی کسی غیر مرد کی طرف دیکھا نہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، یعنی کہ ان کا شوہر بھی نہیں تھا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے پیدا ہوئے؟ دوستو، حضرت مریم علیہ السلام اپنے خاص دنوں میں گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، کسی خاص ضرورت کے لیے یا خاص کام کے لیے، جیسے کہ کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے وہ نکلا کرتی تھی۔ ایک بار حضرت مریم علیہ السلام اپنے کسی خاص حاجت کے لیے اپنے گھر سے نکلی اور آپ مسجد اقصیٰ کی مشرقی سائیڈ میں تشریف فرما تھی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے سامنے آ گئے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے سامنے کسی انسان کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو نیک اور متقی پرہیزگار ہے۔ تو یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بچہ دوں۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے آج تک کسی غیر مرد نے دیکھا تک نہیں ہے، مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیرے یہاں بچہ پیدا ہوگا، اور اللہ کے لیے سب آسان ہے، اور اللہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ
اسے لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور حوا کو بغیر کسی ماں کے اور اب آپ کی اولاد کو بغیر باپ کے پیدا کرے گے، اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہے۔ مطلب تمہارا یہ بچہ اپنے بچپن میں لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوگا اور دعائیں کرے گا اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروائے گا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قمیض میں ایک پھونک ماری تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک حضرت مریم علیہ السلام کی شرمگاہ تک خود بخود پہنچ گئی۔ اس طرح سے حمل ٹھہر گیا، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام پریگننٹ ہو گئی۔ آیات مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور آپ انسانی شکل میں ان کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں ایک پھونک ماری تھی، نہ کہ نعوذ باللہ ان کے شرمگاہ کے قریب پہنچے، بلکہ ان کے گریبان میں ماری گئی پھونک خود بخود اس مقام تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ پھر ہم نے اپنی روح پھونک دی، یعنی کہ روح ڈال دی۔ آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ حاملہ ہو گئی، یعنی پریگننٹ ہو گئی، اور اس کو بچہ پیدا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام پریگننٹ ہوئی تو کچھ تنگ دل لوگ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں غلط سلط بولنے لگے تھے، ان پر جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیے تھے۔ دوستو، جب حضرت مریم علیہ السلام کی پریگننسی کی علامت ظاہر ہوئی تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کی قوم کے ایک نیک شخص کو اس کی جھلک لگی، یعنی کہ ایک نیک شخص کو اس بات کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس کا نام یوسف بن یعقوب تھا، یعنی کہ وہ کارپینٹر تھا، یعنی کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ یوسف کو جب یہ معلوم ہوا کہ مریم پریگننٹ ہے تو یوسف کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوئی، جو کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ کتنی نیک اور پرہیزگار عورت ہے۔ وہ مریم علیہ السلام کی دیانت، پاکیزگی اور اس کی عبادت کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ مریم کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ ان سب کے باوجود وہ مریم کو پریگننٹ بھی دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد دوستو، حضرت یوسف بن یعقوب حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے آئے اور مریم علیہ السلام سے بات چیت کرنے لگے، اور آپ نے ان سے پوچھا، اے مریم، کہ کسی بیج کے بغیر کھیتی ہو سکتی ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اگ سکتی ہے، بتاؤ کس نے پہلے کھیتی کو پیدا کیا؟ یوسف نے پھر پوچھا کہ بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ تو یوسف نے کہا، اچھا، اب تم مجھے اپنی خبر دو۔ تو یہ سن کر مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی، کہ جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا، اور لوگوں میں بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں بھی کلام کرے گا، اور صالحین میں سے ہوگا۔ اور دوستو، صرف حضرت یوسف ہی نہیں بلکہ حضرت زکریا نے بھی ایسے ہی سوال کیے تھے، اور آپ نے اسے بھی ایسے ہی جواب دیے تھے، مگر پھر بھی لوگ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں غلط سلط بولنے لگے تھے، اور نعوذ باللہ حضرت مریم کو حضرت یوسف کے ساتھ بدنام کیا جانے لگا۔ ان پر تہمت اور الزامات لگائے گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا تھا حضرت مریم کتنی نیک اور پرہیزگار عورت ہے۔ تو آخر کار ان کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وہ اللہ کے نبی یعنی کہ پیغمبر رہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے، کیونکہ دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ والا کام ہے۔ اور اس نیکی میں حصہ لے اور اپنے لیے آخرت کا سامان جمع کرے۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔